السلام علیکم ڈیئر ویورز. آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہماری سابقہ ویڈیو کا ہی تسلسل ہے. جو سرکولر ہمارے سامنے ہے جس میں امپلیمنٹیشن آف ایس ایل اوز انٹرم بیسڈ اسیسمنٹ اسکیم کی ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی. بڑی ڈسکشن میں ہم نے ایس ایل اوز کیا ہوتے ہیں, کیسے وہ بنتے ہیں, اور ایس ایل او بیسڈ اسیسمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں تو کیوں کرنے جا رہے ہیں, کیا ریشنل ہے, اور اس کے لیے کچھ ریکمنڈیشنز پہ ہم نے بات کی. آج ہم بات کرتے ہیں اسی کے ساتھ لنکڈ جو ٹرم بیسڈ اسیسمنٹ ہے وہ کیا ہے, یہ اسکیم کیا ہے, بیسیکلی کتنی ٹرمز اس کو تقسیم کیا گیا ہے ٹرم بیسڈ اسیسمنٹ کو جے کے میں. ہمارے جو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس نے تقسیم کیا ویٹیج ان ٹرمز آف مارکس جو فائنل ہمارا رپورٹ کارڈ ہوگا اس میں ہوگی, اور کیا ویٹیج ان ٹرمز آف کنٹینٹ ہوگی. اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشنل اسیسمنٹ ایک ایسا عمل ہے جس میں مختلف آلات اور تکنیکوں کی مدد سے طلباء کے مختلف پہلوؤں, جس طرح کے مہارتیں ہیں اس میں اہلیتیں ہیں اور ان کی معلومات ہیں, اس کے متعلق ایک ڈیٹا کلیکشن ہے بیسیکلی, اور اس ڈیٹا کی بنیاد پہ انالیسز کیا جاتا ہے ہمارے سسٹم کا, ہمارے اسٹوڈنٹس کا, ہمارے بچوں کا, ہمارے ٹیچرز کا, اور اس تجزیے کی بنیاد پہ ہم کچھ ایجوکیشنل ڈیسیژنز کرتے ہیں. وہ ڈیسیژنز ان ٹرمز آف, اگر ہم بچے کے کانٹیکس میں دیکھیں, فیل اور پاس کے تناظر میں آتے ہیں, اس کے امپرومنٹ کی بات کی جاتی ہے. اس کے اگر ہم سسٹم کو دیکھیں تو باقی سارے جو فیڈ بیک کا میکانزم ہے وہ بیس کر ہوتا ہے ہمارے ایجوکیشنل اسیسمنٹ کے اوپر. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے, سمیٹیو اسیسمنٹ ہے, ڈائگنوسٹک اور اسٹینڈرڈائزڈ اسیسمنٹس. یہ کچھ اقسام ہیں جائزے کی, اور کچھ جو ٹولز ہم یوز کرتے ہیں اسیسمنٹ کے ایجوکیشن میں, تو ہم بعض اوقات ریٹرن ٹیسٹ کے تھرو ہم اسیس کر لیتے ہیں بچے کو, اس کے انفارمیشنز کو, اس کے اہلیتوں کو, اس کے سکلز کو. کچھ اورل ایگزامینیشنز کے تھرو ہم بچے کو ریٹ کر لیتے ہیں. ڈفرینٹ پروجیکٹس دے کے اس پروجیکٹ کی کمپلیشن کے بعد بچے کو ریٹ کر لیتے ہیں. ڈفرینٹ آبزرویشنز کی بیس پہ ہم بچے کی ریٹنگ کر لیتے ہیں, اس کو اسیس کر لیتے ہیں, اور انٹرویوز اور پورٹ فولیوز اور اس کی اسیسمنٹ کے تھرو. ٹرم وائز کی بات ہم کریں تو جو اسکیم آف اسٹڈی ہے اس کے مطابق اب سیشن کو 3 سرمایوں میں تقسیم کیا گیا ہے, اور ہر سرمائی جو ہے اس میں جو شامل مواد ہے ٹوٹل اس کو 3 حصوں میں ہم نے تقسیم کر لیا. ہر سرمائی کو ہم نے انشور کرنا ہے کہ بر وقت ہم اس کے جو مواد ہے, اس کے جو چیپٹرز ہیں اس کو تدریس کروائیں, اور یہ انشور ہو کہ بچے اس کی کمپریہنشن بھی ہو جائے. دوسری امپورٹنٹ بات جو کہ آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ اب جو اسیسمنٹ ہونی ہے, جو جائزہ ہونا ہے, یہ جو امتحان ہونا ہے وہ ایس ایل او کی بنیاد پر ہونا ہے. جائزے کے ریکارڈ اور جو ترتیب ہے اس کی وہ تشہیر ہے, اس کے لیے بھی ایک پرٹیکولر میکینزم طے کر لیا گیا ہے. سو ہمیں انشور کرنا ہوگا کہ اسی کو فالو کیا جائے تاکہ پروڈکٹیوٹی انشور ہو سکے. پھر جو سرمائی جائزہ ہے اس میں کارکردگی کے لیے پرسنٹیج دے دی گئی ہے. پہلے جو آپ کا فرسٹ ٹرم ہے اس میں جو بچے کی ریٹنگ ہے ان ٹرمز آف مارکس, اس کی فائنل ٹرم میں ایک ویٹیج ہے, سیکنڈ ٹرم کی فائنل ٹرم میں ایک ویٹیج ہے, اور تھرڈ ٹرم میں ایک ویٹیج ہے. اس دفعہ ہم جو ایگزام لے رہے ہیں ضلع ایلیمنٹری بورڈز میں 5ویں اور 8ویں کا, وہ پورے کورس پہ ہوگا, اور فائنل ٹرم جس طرح ہم لے رہے ہیں وہ اس طرح سے ہوگا جیسے پہلے تھا. ہم فرسٹ اور سیکنڈ ٹرم ضرور لیں گے, اور جب ہم بچوں کی جب ہم ان سے بچوں کی داخلہ فارم منگوائیں گے تو اس کے ساتھ اس دفعہ ہم شامل کریں گے کہ بچے کا پہلے اور دوسرے ٹرم کا جو ایگزام ہے, دوسرے ٹرم کی جو اسیسمنٹ رپورٹ ہے وہ ہمارے پاس ہمارے ٹیچرز, ہیڈ ٹیچرز کے تھرو ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو, ہمارے جو فارم ہیں ان کے اندر, یا اس کے ساتھ ہم الگ سے ایک ایڈیشنل آپ سے ڈیمانڈ کر لیں گے. تو آپ نے 5th اور 8th سب کو فرسٹ اور سیکنڈ ٹرم سے گزارنا ہے. اگر ہم دیکھیں تو پہلی سرمائی ہماری جو ہے نا وہ 1 اپریل سے 9 ستمبر تک ہے, اور یہ صرف گرمائی ادارہ جات کے لیے. اس میں وہ 10 دن شامل ہیں جس میں جو فرسٹ ٹرم کا ایگزام ہونا ہے, جو فرسٹ ٹرم اسیسمنٹ کے لیے اسپیسیفائڈ ڈیز ہیں, ان سمیت ہماری جو 9 ستمبر تک ہمارے پاس
پہلی سرمائی کا دن ہے، ٹائم ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلی سرمائی میں جو ہمارے گرمائی ادارہ جات ہیں تو وہ 1 اپریل سے 10 جولائی تک تھے، اور اس میں بھی وہ 10 دن انکلوڈ ہیں جو 78 ڈیز بنتے ہیں۔ یہ دوسری جو سرمائی ہے وہ 10 ستمبر سے 13 دسمبر تک شامل ہوگی گرمائی ادارہ جات کے لیے۔ اسی طرح سرمائی ادارہ جات کی بات کریں تو 12 جولائی تا 23 اکتوبر دوسرا جو ہماری سرمائی ہے وہ بنے گی، یہ بھی 78 ڈیز بنتے ہیں۔ تیسری اور آخری جو سرمائی ہے ہماری 14 دسمبر سے 13 مارچ گرمائی ادارہ جات کے لیے، اور 79 ڈیز بنتے ہیں۔ اور اگر ہم سرمائی ادارہ جات کی بات کریں تو یہ 25 اکتوبر سے لے کر 31 مارچ تک یہ ٹائم بنتا ہے، اور یہ 79 ڈیز ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو آخری امتحان ہم لیتے ہیں، تھرڈ سرمائی جو ہماری ہوگی، اس میں پہلی 2 سرمائیوں کی کیا ویٹیج ہوگی، کیا وقت ہوگی، کیا پرسنٹیج ہوگی۔ تو اگر ہم بات کریں نمبرات کے حوالے سے، جو بچے پہلے سرمائی میں نمبرز لیں گے کل اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے 25% نمبر جو ہیں وہ پہلی سرمائی کی کاؤنٹ ہوں گے آخری سرمائی میں۔ اسی طرح مضمون وار یہ بات ہے، سبجیکٹ وائز 25% دوسری سرمائی کے جو نمبر ہیں وہ آخری سرمائی میں ان کو ویٹیج ملے گی، اور آخری جو امتحان ہوتا ہے ہمارا فائنل امتحان یا تھرڈ ٹرم، اس میں سے جو بچے سبجیکٹ وائز نمبر لیں گے ان میں سے 50% اس میں شامل ہوں گے۔ اگر ہم کنٹینٹ کی بات کریں، مواد کی بات کریں، تو پہلے سرمائی میں جو شامل اسباق ہیں ان میں سے 16% اسباق کے جو سوالات ہوں گے، 16% نمبرات کے جو سوالات ہوں گے ان کا مواد شامل ہوگا۔ دوسری سرمائی میں 16% کا شامل ہوگا، اور آخری سرمائی میں 68% کے نمبرات کے سوالات شامل ہوں گے۔ ہاں، جو نتیجہ ہے آخری ہمارا رپورٹ جو ہم کریں گے اپنے پیرنٹس کو، اپنے اسٹیک ہولڈرز کو، پہلی سرمائی کے 33%، دوسری سرمائی کی جو وقت ہوگی اس میں 33% ہوگی، اور آخری سرمائی کی 34%، یہ ٹوٹل ملا کے 100% بنتا ہے۔ اچھا، یہ وہ ریکارڈ ہے جو ہم بنائیں گے اور جو مینٹین کریں گے۔ ہماری اتھارٹیز بھی ہمارے پیرنٹس کے ساتھ، SSMCs یا باقی جب بھی کہیں کوئی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہمارے پاس بیٹھیں گے یا ٹیچرز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوگا، یہ ریکارڈ ہم نے ٹیچرز نے اسکولوں میں اپنا مینٹین کر کے رکھنا ہے۔ پہلا ایک رجسٹر نتیجہ امتحان جو آلریڈی ہم بنا رہے ہوتے ہیں، اب اس کو ہم نے سرمائی وائز کر لینا ہے۔ پہلی سرمائی کی کمپلیشن پہ ہم نے پہلی سرمائی کا تکمیل کر لینا ہے، دوسری پہ دوسری کا، اور فائنل ٹرم کے اوپر اس تیسری کو ڈال کے یہ فارمولے کے تحت جیسے ہم نے آلریڈی بات کی تو ہم ایک رجسٹر جو ہے نا نتیجہ امتحان کا مکمل کر لیں گے۔ پھر اس میں گریڈنگ کی کمپلیشن سبجیکٹ وائز، اور جو امتحانی سوال نامے ہیں ان کی ایک فائل کی کمپلیشن ہوگی کہ پہلی فائل میں کس کلاس میں کون سے سوال نامے تھے، دوسری میں کون سے تھے، اور جو اینڈ پہ متعلقہ سربراہ ادارہ جات جو ہوں گے ان کی رپورٹ اور ان کے تاثرات جو ہے ہم ان کو شامل کر لیں گے، اور یوں جا کے یہ ٹرم بیسڈ اسسمنٹ اسکیم اپنی پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ ونس اگین کیپ ان ٹچ، انشاءاللہ یہ سلسلہ ویڈیوز کا جاری رہے گا۔ ہم اپنی کوشش کریں گے کہ یہ انفارمیشنز ایجوکیشن سے ریلیونٹ اپنے ویورز تک پہنچاتے رہیں۔ ان کیس آف اینی کوئری آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور سبسکرائب کریں گے ہمارے چینل کو تو ہوپ فلی آپ تک یہ ویڈیوز یا انفارمیشنز ایجوکیشن کے کنسرنڈ آپ کو ملتی رہیں گی۔ سو تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، کیپ ان ٹچ۔